نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بہت سارے حضرات رمضان کے مہینے سے ڈرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے. یہ آیت کریمہ کافی غور طلب ہے، اور جب ہم تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اس آیت کریمہ پہ سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ذات ہے، کتنا رحیم ذات ہے. دنیاوی حاکمین کی طرح نہیں ہے، حاکم محض نہیں ہے اللہ. دنیا کے حاکم جب اپنا کوئی حکم یا آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وعید و توبیخ بھی جاری کرتے ہیں. یہ آرڈر جاری ہو گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، مانو اس کو، نہیں مانو گے تو پھر اس کا انجام بھی یہی ہوگا. فوراً ڈرایا جاتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں فوراً تنبیہ ہوتی ہے، اس میں خوف بھی ڈال دیا جاتا ہے. آرڈر مانو گے تو فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ پھر یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہیلمٹ ہے، ہیلمٹ پہنو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہے، نہیں پہنو گے تو چالان ہوگا، اتنا چالان ہوگا. اوور اسپیڈ کرو گے چالان ہوگا اور کتنا بڑا نقصان تمہیں بھرنا پڑے گا. اللہ رب العزت چاہتے تو ایسا ہی کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں، روزہ رکھو تمہارا فائدہ ہے، نہیں رکھو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا. آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے، اللہ کتنا کریم ذات ہے. میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے فرض کر دیے ہیں. یہ لازمی رکھنی، یہ فرض ہے، مسنون مستحب عمل نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، رکھنے ہیں لازمی. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ خدا نخواستہ روزہ رکھ لیے تو بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے، ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا. ذرا غور کرو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ لوگ بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے، میں نے ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا تھا، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے. ایمان والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، وہ بھی روزے کی وجہ سے مر نہیں گئے تھے، پیاس کی وجہ سے مر نہیں گئے تھے، ان کے اوپر کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی تھی روزے کی وجہ سے. تو یہ تو روزہ اگر میں فرض قرار دے رہا ہوں، تم پر بھی میں نے فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، تو اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ پنہا ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی جو یہ میں روزے تم پر فرض قرار دے رہا ہوں. ساتھ میں اسی آیت کریمہ کے آخر میں وہ فلسفہ بھی بتا دیا، یہ روزے میں تم پر کیوں فرض قرار دے رہا ہوں. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں بھوکا رکھنے کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں پیاسا رکھنے کی یا تمہیں مشقت میں ڈالنے کی. لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر میں اس لیے فرض قرار دے رہا ہوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے. کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں بار بار تقوی کی بات آتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑی زبردست مثال لی. ان سے کہا کہ کبھی تم
یہ خاردار راستے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ گزرا ہوں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بتائیے ذرا کیسے گزرتے ہو؟ جہاں کانٹے ہوتے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہوتی ہے، اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے کپڑوں کو سمٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں کہ کئی کانٹوں میں میرے دامن پھنس نہ جائے، جاڑی میں پھنس نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی بھی ایسی ہی گزارنی ہے دنیا میں۔ اگر تم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں کے فتنوں سے، یہاں کے گناہوں سے اپنے آپ کو سمٹ کر گزارنا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو سامنے آیا دیکھ لیا، جو بس سننے میں آیا سن لیا، جو من میں آیا پھنس گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں بہت پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں یہاں کے فتنوں سے اور یہاں کے گناہوں سے اس طرح زندگی پاکیزہ گزارنی ہوگی جیسے تم ایک خاردار راستے سے گزرتے۔ تو دنیا کی ساری زندگی یہ خاردار ہے، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، تو ان فتنوں سے تمہیں خود کو بچانا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک یا پیاس رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جب ہو تو پھر آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مطلب جو روزے کی اصل جو اس کی حکمت ہے اور جو اس کی روحانیت ہے اور جو اس کی برکات ہے وہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں بہت سارے ایسے لوگ روزہ رکھا ہوا ہے، بظاہر سحری سے لے کر شام تک اس بات کا داعیہ تو پیدا ہو گیا کہ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، روزے کا جو اصل اجر اور ثواب ہے یہ لوگ اس سے محروم۔ روزہ رکھا ہوا ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم، روزہ رکھ کر دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، ہاتھ اور پیروں کا استعمال غلط ہے، فکر آپ کی غلط ہے، دل اور دماغ میں خیالات غلط ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید سنائی ہے۔ خدا نخواستہ ہمارے روزے ایسے نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی جو انوارات ہیں اور اس کی جو برکات ہیں ہم اس سے محروم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمارے روزے انوارات والے ہوں، برکات والے ہوں۔ جب ہم روزہ کی نیت صبح سحری میں کریں تو ساتھ میں یہ نیت بھی کریں کہ میرا صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے دل و دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں اور پیروں کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میرے کان سے غلط نہیں سننا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، زبان سے جھوٹ اور غیبت نہیں بولنا۔ میرے عزیز دوستو، عموماً تجربہ ہے، جو لوگ پرہیزگاری میں روزہ گزارتے ہیں انہیں بھوک اور پیاس بھی کم لگتی ہے۔ جو روحانیت کے ساتھ اپنا روزہ گزارتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہ انہیں بھوک اور پیاس کم لگتی ہے، اور جن کا صرف کھانے اور پینے کی حد تک روزہ ہوتا ہے، باقی ہر قسم کے گناہ ان کے لیے ان کی چھٹی ہے، تو انہی لوگوں کو پھر بھوک بھی لگتی ہے، انہی لوگوں کو پیاس بھی لگتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، اور وہی لوگ زیادہ ہائے کرتے ہیں، ہائے ابھی تو اتنے گھنٹے باقی ہیں، ابھی تو آدھا دن بھی نہیں گزرا۔ تو یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو
گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے کا مہینہ تھا غالباً، آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں، وہ روزے سے ہیں لیکن بھوک کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ مرنے کے قریب۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ ان سے کہے کسی برتن میں کلی کریں۔ تو ان دونوں خواتین سے جب کلی کرائی گئی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے۔ وہ خواتین دونوں حیران اور پریشان تھی کہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، پیا ہی نہیں ہے، یہ گوشت کے ٹکڑے کلی میں کہاں سے گر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ وضاحت آئی کہ ان دونوں کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ غیبت۔ اللہ نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تم غیبت کسی کرتے ہو تو ایسا ہے جیسے مردار کا گوشت تم کھا رہے ہو۔ تو یہ دونوں خواتین یہ غیبت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کرشماتی شخصیت تھی، معجزہ دکھانا، مشاہدہ کروانا نبی علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مشاہدہ کرایا وہاں کے لوگوں کو، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دی اس واقعے کو کہ اللہ نے قرآن میں جب کہا کہ غیبت یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس سے کراہت کرتے ہو، ناپسند کر رہے ہو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو میرے عزیز دوستو، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں رکنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کو شوق نہیں ہے ہمیں بلا وجہ بھوکا پیاسا رکھنے کی، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ماں اپنے بچوں کے اوپر کبھی کبھی سختی کرتی ہے، بیٹا میٹھا مت کھاؤ، بچہ چلا رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، حالانکہ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بچہ تکلیف میں ہے لیکن میٹھا نہیں دے رہے، بچہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھلاؤ، لیکن ماں نہیں کھلا رہی۔ ماں کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ تکلیف تو ہے کہ یہ بچہ چلا رہا ہے، اپنے دل و دماغ پہ بوجھ ڈال رہا ہے، لیکن اگر آئس کریم کھلا دی، ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو نزلہ زکام بخار ہو جائے گا اس کو۔ تو میرے عزیز دوستوں، ماں تو پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، اسی لیے اگر اللہ ہمیں وقتی طور پر سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینے میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھتے ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر غریب پروری پیدا ہو جائے، اشکشوئی کا جذبہ پیدا ہو جائے، انسانیت کا جذبہ پیدا ہو جائے، انسانیت کی غمگساری کا جذبہ پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اتنے مال و دولت سے نوازا ہے کہ اگر صرف ان کے ایک واش روم کا تخمینہ لگایا جائے تو ہمارے سینکڑوں ایسے غریب ہیں جن کے پورے سال یا پوری زندگی کی جمع پونجی اس سے ان کے واش روم کی قیمت زیادہ ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت جب سب کے اوپر یہ آرڈر جاری کرواتے ہیں کہ روزہ رکھو اور سب کو ایک کیفیت میں رکھتے ہیں، تو وہاں پھر جو عمراء ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب انہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ان کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک مہینے میں صرف صبح سے لے کر شام تک تھوڑے سے بھوکے پیاسے رہے، ہماری کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہی بھائی، ہماری ہی بہنیں، ہمارے ہی یتیم ساتھی، ہماری ہی بیوائیں بہت ساری، وہ سارا سال بھوک میں رہتے ہیں، وہ سارا سال پیاس میں رہتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ جاری کرواتے ہیں کہ تمہارے دل میں احساس پیدا ہو جائے، انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو کھڑا کریں گے، ساری انسانیت بیٹھی ہوگی، اس وقت ایک انسان کو کھڑا کریں گے، اللہ اسے سوال کریں گے، او میرے بندے، فلاں موقع پر میں
بھوک کی حالت میں تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہا یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین، آپ کیسے بھوک کے حالت میں رہ سکتے ہیں؟ آپ تو بھوک و پیاس سے مبرہ ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہیں۔ اے اللہ، آپ کیسی یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں او میرے بندہ، اگر تمہیں یاد ہو فلاں موقع پر میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو بیماریوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اللہ آپ کیسی یہ بات کر رہے ہو، کیسے مجھ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی تھا، وہ بھوک کی حالت میں تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم اسے کھانا نہیں کھلاتے، تم گویا کہ مجھے کھانا کھلاتے۔ فلاں بیمار تھا، تمہیں معلوم بھی تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تم اس کے پاس جاتے تو یہ اس کے پاس جانا نہیں ہوتا، یہ گویا کہ تم میرے پاس آتے، تم میری عیادت کرتے، لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، روزے کے بے شمار فلسفے ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔